بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے ویڈیو میں ہم نے تا، دال اور طا کے مخارج دیکھے تھے اور یہ بات کی تھی کہ جب بھی ان مخارج کی حروف تہجی کی پریکٹس کریں، مشق کریں، تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ ان کو بہت زور آواز سے کرنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے کرنا ہے. تو جتنی زور آواز سے لاؤڈ ہو کر آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ مخارج اتنے زیادہ صاف ہوں گے. ہلکے سے کرنے سے شبہ یہ ہے کہ وہ مخرج صاف نہ ہو یا آواز صحیح نہ ہو. تو الفاظ کو صحیح ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بہت زور سے ادا کیجئے اور ٹھہر ٹھہر کے ادا کیجئے. آج انشاءاللہ ہم با، فا، میم اور واو کے مخارج دیکھیں گے. با، میم، واو اور فا، ان کا مخرج ایک ہی ہے. ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ سب سے پہلے کہ اوپر والے دو دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے. دیکھیے ہونٹوں کا ان چاروں حروف کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. گو کہ چاروں بالکل ایک ہی طرح سے ادا نہیں ہوتے بلکہ ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. تو ہم الگ الگ دیکھیں گے لیکن اس کو گروپ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فا. تو فا کے لیے دیکھیں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اوپر والے دو دانتوں کا سرا. اب دیکھیے اور ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے تا کے اندر دیکھا تھا کہ سامنے کے دو دانت، بالکل انہی دو دانتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر کے دو دانتوں، دیکھیے اوپر کے دو دانتوں کے سرے سے مراد ہے کہ یہ سامنے کے دو دانت جس کو ثنایا علیہ بھی کہتے ہیں، جب نیچے والے ہونٹ کے تری حصے سے لگتے ہیں. دیکھیں ہونٹ جو ہے یہ یہاں تھوڑا خشک ہوتا ہے. جو باہر کا بیرونی حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، پھر ہلکی سی یہ گیلا سا ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے یہ ہونٹ کا اندرونی حصہ. تو آپ ان دو دانتوں کو تری والے حصے میں، گیلے والے حصے میں لگا کے ادا کریں گے فا فا فا. تو آپ کو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہونٹوں کو بہت سکیڑے نہیں اور ہونٹوں کو بہت زیادہ پھیلائے نہیں، بس نارمل اس کو ہونٹوں کو رکھنا ہے. اور ان دو دانتوں کو نیچے تری والے حصے پہ، یعنی ہونٹوں کو بالکل بند بھی نہ کریں کہ فا ادا کرنے کے لیے دانتوں کو اس جگہ پہ لگانے کی کوشش نہ کریں جہاں پہ جو بیرونی حصہ ہے، بلکہ اندری جہاں گیلا حصہ ہوتا ہے، اندرونی حصہ ہوتا ہے، یہ دو دانت وہاں سے ٹچ کریں گے کیونکہ وہ حصہ یہاں دکھ نہیں رہا. تو وہ ان ہونٹ کے اندرونی حصے کی بات کی جا رہی ہے. تو فا فا فا. فا کی ادائیگی میں ہونٹوں کو بہت گول نہیں کرنا. یہ فا کے لیے مخرج کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک تصویر میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں یہاں پر تاکہ آپ کے ہونٹ اس میں بہت زیادہ سکیڑے نہ جائیں، بہت زیادہ پھیل نہ جائیں. جیسے کہ یہاں پہ نہ پھیلا ہوا ہونٹ ہے اور نہ ہی سکیڑا ہوا ہونٹ ہے. تو اس سے یعنی کہ اسٹریچ بھی نہیں ہوا ہے اور شرنگ بھی نہیں ہوا ہے. تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے. دو حروف ہیں جو کہ ہونٹوں کو بند کرنے سے ادا ہوگا. بالکل فا کی طرح آپ کو خاص طور پہ اس کو شرنک نہیں کرنا، سکڑنا نہیں ہے ہونٹوں کو، ویسے ہی رہنے دینا ہے اور نہ ہی بہت پھیلانا بھی نہیں ہے. دونوں ہونٹوں کو کہ جب تری والا حصہ یعنی اوپر کے ہونٹ کا تری والا حصہ، یعنی اس ہونٹ کے تری والا حصہ جو اندر کی جانب کا حصہ ہے، اس کو نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے ملائیے. تو عموماً یہ جب ہونٹ اس طرح ملتے ہیں تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم منہ بند کر لیتے ہیں، اپنی عام حالت میں لے کر آتے ہیں
تو جب ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے، تو عموماً یہ تری والے حصے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ادا کریں ب ب ب۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہونٹوں کو جب آپ جدا کریں گے ملنے کے بعد تو ذرا شدت سے ادا ہوگا، ب ب ب۔ اور اس کے ساتھ اسی طرح سے ہونٹوں کو یہ اس طرح ملا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا ہونٹ بند زیادہ ہوں گے، اور اس کے اندر آپ میم ادا کریں گے، میم میم میم۔ ان کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا لیجئے، دونوں کے گیلے حصے ملا لیجئے، یعنی اندرونی حصے ہونٹ کے ملے ہوئے ہوں گے۔ بہت زیادہ ہونٹوں کو کھولنا نہیں ہے اس طرح سے کہ گیلے حصے بہت مل جائیں، اور بہت زیادہ بند بھی نہیں کرنا ہے کہ خشک حصے ٹکرائیں آپس میں، بس نارمل چھوڑ دیجئے اور دونوں ہونٹوں کو ملا کے جدا کیجئے، اور ادا ہو جائے گا ب ب ب۔ میم کے لیے بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹ اپنی حالت میں بند ہو چکے ہیں، اور نہ اسے بہت زیادہ شرنک کیا جائے، نہ بہت زیادہ پھیلایا جائے، بس نارمل حالت میں دونوں ہونٹوں کو ملائیے اور ادا کیجئے میم میم۔ یہاں دیکھیے بند ہونٹوں کے گیلے حصے اور بند ہونٹوں کے خشک حصے، ان میں فرق کیا ہے؟ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے اندرونی حصے ملیں گے تو ہونٹ کے جو بیرونی حصے ہیں وہ باہر کی طرف رہیں گے، لیکن جب آپ ان دو ہونٹوں کو خشک حصے سے ملانا چاہیں گے تو تھوڑا سا دونوں ہونٹوں کو اور دبانا ہوگا تاکہ وہ دونوں حصے بند ہونے لگیں اور بند ہو کر خشک حصے آپس میں مل جائیں، تو تھوڑا زیادہ بند کرنا پڑے گا، اس طرح سے کہ آپ ان دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہوئے خشک حصے تک پہنچ جائیں۔ میم میم میم۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میم جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تو جب ہونٹوں کو ذرا سا زیادہ بند کریں گے، یعنی خشک حصے آپس میں بولنے ملائیں گے، تو وہ ناک میں آواز آسانی سے پہنچ جائے گی۔ واو کا مخرج یہ ہے کہ واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے واو سے متعلق ایک بات سمجھیے کہ واو کا مخرج دانتوں سے نہیں ہے، واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں سے، یہ صرف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ فا کا مخرج ہے، لیکن یہاں ایک عمومی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عموماً واو کو بھی دانتوں سے ادا کر دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ان دو دانتوں کو نیچے کے ہونٹوں سے کہیں پہ بھی لگائیں اور ادا کریں واو واو، تو وہ ادا ہو تو جائے گا، لیکن وہ صحیح واو ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مخرج غلط ہو جائے گا۔ صحیح واو کے لیے دانت استعمال نہیں ہوتے، تو یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ فا میں اوپر کے دو دانت نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، اور واو میں یہ دو دانتوں کا استعمال نہیں ہوتا، تو واو کیسا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے واو کے لیے دیکھیے آپ دو دانت، یہ واو کا مخرج دکھا رہے ہیں کہ یہ دانت اوپر کے جو دو دانت ہیں الگ ہیں، اس کو ہونٹوں سے نہیں لگایا جا رہا بلکہ ہونٹوں کو ایسے گول کیا جا رہا ہے۔ یہ جو گول آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس وقت ہونٹوں کو گول کیا گیا ہے، اور یہاں سے ادا کریں گے واو واو۔ دیکھیے یہ جو گول ہے نسبتاً کم گول لگ رہا ہے، اس کو اور گول کیجیے، یعنی یہ تھوڑا سا اور چھوٹا ہو جائے، سرکل جو ہے یہ چھوٹا ہو جائے۔ اور اچھا دیکھیں واو کے اندر ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب واو بولیں تو واو کے حرف کے اندر خود سے آخر میں بھی ایک واو آ رہا ہے، تو یہاں دیکھتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں واو کے اندر خود سے بھی ایک واو آ رہا ہے، جیسے کہ یہ واو۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو مخرج ہے یہ ہونٹوں کو گول کر کے تو یہ یہ والا ادا ہوگا، جب آپ شروع میں ہونٹ گول کریں گے تو یہ ادا ہوگا، اور یہ پورا یہ ہو گیا پھر یہاں پر ایک واو ایکسٹرا ہے، کیونکہ واو کو اگر لکھیں تو واو، تو آخر میں بھی ایک واو آ رہا ہے۔ یہ سمجھانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے تو یہ
ہونٹ شروع ہوں گے گولائی سے، پھر پھیل جائیں گے وا، اور آخری واو لانے کے لیے دوبارہ سے گول ہو جائیں گے، واو واو واو۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے انشاءاللہ کہ جو تری والا حصہ اور خشک حصے سے کیا مراد ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا دیکھیں، ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ بیرونی حصہ یہ سب خشک ہوتا ہے، لیکن جیسے ذرا سا آپ اندر کی طرف پہنچیں، شاید اس طرف، جیسے ہونٹ کے ذرا سے اندرونی حصے میں پہنچتے ہیں تو یہ تری حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ فا ادا کریں گے تو دو دانتوں کو تری والے حصے میں لگانا ہے، چھونا ہے، اور وہیں سے پیچھے ہوا آتی جائے گی اور آپ ادا کریں گے فا فا فا۔ دیکھیے یہ با، فا، میم اور واو کا مخرج ہم نے دیکھا۔ دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں مشق بہت کرنی ہے، اور اس نیت سے ہی کریے اس مشق کو کہ آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے تمام مشق کر رہے ہیں۔ اس پڑھنے کے اندر مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کلام اللہ یا اللہ قرآن مجید ہم صحیح سے پڑھنے لگ جائیں۔ تو بس یہاں انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ثا، ذال، ظا، ان کے مخارج دیکھیں گے، ان کے مخارج کی ادائیگی کو دیکھیں گے، ان کی تعریفیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں اس پہ اختتام کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔